سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32 میں یہ بات فرمائی ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. میں معذرت خواہ ہوں کہ تھوڑی تاخیر و سنت رہا ہے، اور وہ غارت گیری ہو، لوٹ مار ہو، بھتہ ہو ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اور آپ کو تکلیف دی ہے. آج ابھی جو الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے اس کو آپ سب نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے حالات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے اور مختلف لوگوں پہ الزامات لگائے ہیں، اور ایک لحاظ سے انہوں نے تقریر میں تھریٹ بھی کیا ہے مختلف جماعتوں کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، اور اسی لیے ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کا جواب دیں. الطاف حسین نے سانحہ 12 مئی کے حوالے سے جماعت اسلامی پر جو شرمناک الزام عائد کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ بلا شبہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی کراچی آمد کے موقع پر 12 مئی کو جو سانحہ رونما ہوا تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سانحہ ہے، اور اس میں 25 سے زائد معصوم اور بے گناہ شہریوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا. یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس میں قاتل بھی نمایاں ہیں اور مقتول بھی نمایاں ہیں. 12 مئی ایم کیو ایم کے مسلح دہشت گردوں نے جس دہشت گردی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میڈیا نے متحدہ کی اس کھلی درندگی کو براہ راست نشر کیا، اور پوری دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ بے گناہ شہریوں کے خون سے ہولی کس نے کھیلی تھی. یہ سب کچھ نمایاں ہونے کے باوجود الطاف حسین کا یہ کہنا کہ 12 مئی کے سانحے میں جماعت اسلامی ملوث تھی اور جماعت اسلامی کے امیر محمد حسین مہنتی کے گھر اس حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی، جماعت اسلامی کے پاس تھنڈر اسکواڈ ہے، اور یہ کہ حقیقی والوں کو پیسے دے کر فائرنگ کروائی گئی، انتہائی لغو اور بے بنیاد ہے. کراچی میں جاری ٹارگٹ کلنگ پر سپریم نوٹس اور سابق وزیر داخلہ جناب ذوالفقار مرزا کے الزامات نے ایم کیو ایم اور اس کی قیادت کی بوکھلاہٹ کو شکار کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 12 مئی 2007 کو جماعت اسلامی کراچی کے امیر محمد حسین مہنتی نہیں تھے. اگر الطاف حسین کی یہ بات تسلیم کی جائے کہ یہ سازش محمد حسین مہنتی کی رہائش گاہ پر کی گئی تو الطاف حسین نے حکومت میں شامل ہونے کے باوجود اس وقت اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا، اور اس وقت جو ہے کیوں اس طرح کے کوئی کیسز بنا کر ہمارے خلاف بات نہیں کی گئی، اور اب انہیں بے بنیاد الزامات کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹے شخص کا کوئی دین و ایمان بھی نہیں ہوتا. اس سے قبل اسی نوعیت کے غلط بیانی مصطفیٰ کمال بھی کر چکے ہیں. پہلے مصطفیٰ کمال نے ذوالفقار مرزا کے اس الزام کی کہ الطاف حسین نے ٹونی بلیئر کو لکھے جانے والے خط کی تردید کی ہے اور کہا کہ یہ خط جھوٹا ہے، اس پر درج ایڈریس بھی غلط ہے، مگر میڈیا نے 12 مئی کے سانحے کی ایک بار پھر متحدہ کی معصومیت اور پاک دامنی کا بھرم کھول دیا، اور قائد ایم کیو ایم بھی جھوٹ کا سہارا لے کر حقائق مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ 12 مئی کی کیسٹ جو ہیں وہ تمام میڈیا سے جو ہے وہ نشری، وہ تمام جگہ موجود ہیں. سپریم کورٹ میں اس کو پیش کیا گیا، اور اس سلسلے میں تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم کے علاوہ اور پی ایم ایل کیو کے علاوہ تھیں، سارے اس وقت جو ہیں ان کے لوگ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے. پیپلز پارٹی کے لوگ، اے این پی کے، خود جماعت اسلامی کے ہمارے افراد شہید ہوئے، سنی تحریک کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان جو ہے وہ نشانہ بنے، وکیل اس کا نشانہ بنے. وکلاء کی تعداد، یہ ہمارے برجس احمد صاحب آپ کے درمیان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، نائب امیر ہیں، یہ خود اس وقت جو ہیں ایئرپورٹ کے سامنے موجود تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا. اور ملیر ہالٹ پر یہ ابھی میری پریس کانفرنس کے متن کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کو گھیرا گیا اور ہمارے کارکن شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ 12 مئی کو ہم نے کنٹینر نہیں لگائے تھے، جبکہ متحدہ کے سابق صوبائی مشیر داخلہ وسیم اختر نے نجی ٹیلی ویژن چینل پر آ کر پوری قوم کے سامنے یہ بات کہی تھی
کہ شہر میں کنٹینرز ہم نے لگوائے تھے، اور اس وقت پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری بابر غوری صاحب کے پاس تھی، اور انہوں نے پورے شہر کے اندر کنٹینر لگائے۔ جب کنٹینر ختم ہو گئے، ویگن اور منی بس جو ہیں ان کے ذریعے سے راستے بند کر دیے گئے، اور چیف جسٹس صاحب کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو گولڈن جوبلی کی تقریبات سندھ ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی، اسٹیج لگا ہوا تھا، سب بکھر کے رکھ دیا۔ سارا ایم کیو ایم کی ساتھ آج سر سے جو ہے جماعت اسلامی اور دین ڈالنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے اور ہم پر الزامات لگائے ہیں۔ ذوالفقار مرزا نے الطاف حسین اور ایم کیو ایم پر جس سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ذوالفقار مرزا نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر الزامات عائد کیے تھے تو الطاف حسین بھی قرآن پہ ہاتھ لے کر ان الزامات کی تردید کر انہوں نے قرآن مجید کو اپنے ماتھے پر مارا اور قرآن کی توہین کی، مگر 10 دن تک ان الزامات کی تاب نہ لانے کی ہمت تک نہیں ہوئی، اور جب 10 دن بعد لب کشائی کی گئی تو جھوٹ کا سہارا لیا گیا اور میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ جھوٹا بانڈا پھوڑا الطاف حسین اور متحدہ کے قومی رہنما ابھی تک اپنے اوپر الزامات جو عائد کیے گئے ان پر بے پر کی ہانک رہے ہیں۔ الطاف حسین سے قوم یہ سوال کرتی ہے، یہ سوالات میں بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کریں۔ انہوں نے ٹونی بلیئر کو خط لکھا یا نہیں لکھا، اس کا جواب آج کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے نہیں دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ کیا امریکہ کے ملک توڑنے کی سازش کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اجمل پہاڑی اور کامران مادھوری سمیت دیگر گرفتار درجنوں ٹارگٹ کلرز کا تعلق متحدہ سے ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایم کیو ایم کی دہشت گردوں نے بھارت سے تربیت حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا کراچی میں پختونوں کا قتل عام امریکہ کے ایما پر کیا جا رہا ہے؟ کیا یوسف پلازا میں دریافت ہونے والا ٹارچر سیل متحدہ کے نہیں ہے؟ کیا گورنر سندھ کراچی کے حالات کے حوالے سے امریکہ سے مدد طلب نہیں کی تھی؟ کیا عمران فاروق کے قتل میں گرفتار افراد کا تعلق متحدہ سے نہیں ہے؟ کیا کراچی قتل و غارت گیری کرنے والے دہشت گرد جنوبی افریقہ سے طلب نہیں کیے گئے؟ کیا جیو ٹی وی کے رپورٹر ولی خان بابر کے قتل میں متحدہ کے دہشت گرد شامل نہیں تھے؟ کیا الطاف حسین نے مزار قائد پر پاکستانی پرچم نظر آتش نہیں کیا تھا؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ 1985 سے قبل کراچی روشنیوں کا شہر تھا اور متحدہ کے قیام کے بعد کراچی بارود کا ڈھیر ہو گیا ہے اور آج ایک ملبے کی شکل میں کراچی شہر کو تبدیل کر دیا گیا ہے؟ کیا الطاف حسین نے